सूरत कुल हु अल्लाह की पढ़ेगा। सबसे पहला फायदा है अल्लाह पाक 300 दरवाजे गजब के उससे बंद कर देंगे, कहर के, दुश्मनी के, इंतकाम के, शर के, दुश्मन के। अल्लाह 300 दरवाजे उससे बंद करेंगे उस दिन जिस दिन 200 दफा सूरत इखलास पढ़ेगा, कुल हु अल्लाह पढ़ेगा। आप चलते फिरते पढ़ लें, हत्ता के वुजू नहीं है जुबान पाके पढ़ सकते हैं। इसके 9 फायदे बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। 2 तस्बीह सूरत कुल हु अल्लाह की। दूसरा फायदा फरमाया कि जो बंदा 2 तस्बीह रोजाना कुल हु अल्लाह की पढ़ता है, अल्लाह 300 रहमत के दरवाजे उस पर खोल देते हैं। तीसरा फायदा गौर से सुनना, 300 रिस्क के दरवाजे खोल के अल्लाह उससे गैब से रिस्क अता फरमाएगा। 300 रिस्क के दरवाजे खोल। चौथा फायदा जरा गौर से सुनना, अल्लाह बगैर मेहनत के इल्म अता फरमाएगा और अपने इल्म में से बगैर मेहनत के लदुन्नी इल्म, वहबी इल्म, वहबी गैबी इल्म, लदुन्नी वहबी इल्म, किसके बगैर मेहनत के अल्लाह इल्म अता फरमाएगा अपने इल्म में से, और अल्लाह हिल्म अता फरमाएगा अपनी हिल्म में से, अल्लाह समझ अता फरमाएगा अपनी समझने से। और 5वां फायदा 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा। 66 जो 2 तस्बीह सूरत कुल हु अल्लाह पढ़ेगा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा उसे। और इसका 6ठा फायदा है 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। और इसका 7वां फायदा अल्लाह जन्नत में 20 महल अता फरमाएंगे, 20 बंगले, 20 महल, और हर महल में याकूत, मरजान, जमरुद, अकीक, और हर बंगले के महल के 70,000 दरवाजे होंगे, और उसमें 70,000 नेमतें होंगे, और उसमें 70,000 दस्तरखान होंगे। और ये उस शख्स के लिए होगा जो सिर्फ 2 तस्बीह सूरत कुल हु अल्लाह पढ़े। और 8वां फायदा जो 2 तस्बीह सूरत कुल हु अल्लाह पढ़ेगा, सूरत इखलास पढ़ेगा, 8वां फायदा है 2000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। और आखिरी 9वां फायदा, आखिरी फायदे में तो मैंने मजा आ गया। आखिरी फायदा कमाल फायदा, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। उसने जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अब सुने ये सूरत इखलास कहां काम देगी? ये कब्र में, ये जिंदगी में फरमाया कब एक हसीन आदमी होगा, कब्र में साथी बन जाएगा, इसको नकीरैन के सवालों के जवाब देगा, और ये बंदा ठाठ से होगा। जब सांस कुछ बहाल होगा, सांस में सांस आएगा, पूछेगा तू कौन है? याद नहीं है, मैं वो कुरान हूं जो तू पढ़ता था, तू मुझे नहीं बोला, मैं तुझे नहीं बोला। अब सुने 9वां और आखिरी फायदा जो इसका बता रहा हूं, बहुत फायदे हैं, मैंने इसके 9 फायदे बताए हैं। मैं जब मरेगा उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। कहते हैं मेरे पर कर्जा बहुत ज्यादा, पिछली 11 जुमेरातें में मुस्तकिल आया, तलब तड़प से शामिल हुआ, सूरत इखलास पढ़ी दुआ में, और कहा मेरा कर्जा खत्म। कर्जा और एक चीज मेरी दरख्वास्त और मिन्नत है, जिसका कर्जा होता था और उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। 2022 का 11 जुमेरातों में मैंने हाजिरी दी। कहते हैं अल्लाह ने बहुत दिया, ये बहुत को जरा जोर दे के कहा। फिर कहें क्या दिया? देखो ना, हाथ भी ऐसे करते हैं और बहुत को ऐसे कहा। बाकी मिलता है बहुत रिस्क। सियाने लोग ना बताते नहीं है भाई क्या मिला, कैसे मिला। उन्होंने कहा बहन दोस्त दुश्मन सारे बैठे हुए थे, तो कहते हैं बहुत मिल। हाँ सही बात। कितनी उम्र है? 50 साल तो होगी, 64 साल है, अंडे आया बंदा है, 64 साल, बहुत मिल। बाकी मिलता है। जुमेरात की हाजिरियां हो, सूरत कुल वल्लाह पढ़ने वाले मुखलिसों, और ताजा लड्डू सामने पड़े हों, क्योंकि लड्डू हैं फ्रेश, लाजवाब, ताजा। घर पहुंचने से पहले तो नहीं खा जाते, वो तो लड्डू तो बांट के खा रहे हैं। जो जितना बांटेगा उतना मिलेगा, जो जितना बांटेगा उतना पाएगा, जो जितना बांटेगा उतना ज्यादा उसके ऊपर छांव हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, इज्जत, बरकत, दौलत, रिज़्क, सेहत, कामयाबी होगी। वो तो बांट के मिलता है ना, अकेला तो मिलता ही नहीं, बांट के मिलता है। और जुमेरात की हाजिरी इसको क्या मिला जी? कहते हैं 2 साल से टर्मिनेट था, मुझे नौकरी से उन्होंने फारिग कर दिया, फाइल नहीं जाती थी, बस जुमेरात की हाजिरियां और काम बन गए। अल्लाह की मेहरबानी से काम हो गया। आप सोचे तो सही, ये अमल है क्या, और आप मिल के बैठे किस लिए?
اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے. سوچا تو صحیح. اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت، دولت، عزت، خیریں اور برکتیں ملی ہیں. آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے. ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے. دو تصویر کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، یہ آپ کی سن رہا ہوں. 11 مرادوں کے لیے 2 تصویر سورت اخلاص کی آپ نے پڑھی. پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا. پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورت اخلاص کی، قل هو اللہ کی. اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی. کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت ملی، گھر بھی ملا، سورت اخلاص کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے. اور کیا ملا کہ اس کا سورت اخلاص کا کوئی بتائے، سورت اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا. اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے. اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں. کیا ملا؟ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی. اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا دیا. مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام. اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار. صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار. اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار. اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورت اخلاص کی ہدیہ کی. اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی. اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت، برکت، بخت، دولت کے دروازے کھلے ملے تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 1440. یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440. میں نے ایک تصویر پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے. ایک عمل تھا میں نے کیا تھا، 1440 دفعہ روز عمل کرنا تھا، اور تصور یہ کرنا تھا کہ اللہ میرا ایک منٹ تیری یاد میں گزر جائے، ایک منٹ تیری یاد میں. کیونکہ 24 گھنٹوں میں منٹ کتنے بنتے ہیں؟ 1440. اب اس میں سے 15 منٹ نکال لیں. اچھا یہ بتائیں آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ نہیں بولے مشکل ہے. آپ کو آپ کی ذات کے لیے 15 منٹ اگر نہیں ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے، اس سے بڑی زیادتی کیا ہے. کہتے ہیں حادثات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے. کہہ رہے ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، پھر کہا کہ میں نے 2 تسبیحاں سورت اخلاص کی روزانہ آپ کو اور آپ کے مرشد کو ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دی. اللہ نے پھر سورت اخلاص کی برکت سے، کس کی برکت سے؟ سورت اخلاص کی برکت سے. میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، سورت اخلاص کی برکت سے آج تک کہتے ہیں پھر حادثہ نہیں. کہتے ہیں میں جو درس میں سنتا تھا جا کے اپنی اماں کو بتاتا تھا، اور سورت اخلاص کے بارے میں بھی، سورت اخلاص کے فضائل، فوائد، برکات، کمالات. اماں کے ساتھ رب کا معاملہ کیا ہوا؟ اللہ نے خاتمہ ایمان پہ یوں کیا کہ عصر کی نماز پڑھی اور الوداع، اماں حق ہو گئے. سب تو خاتمہ ہے. میرا بھائی جو ہے ماں باپ کا نافرمان تھا، میں نے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں، کہنے لگے سورت اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھی، بس شروع کی ہدیہ کیا، اللہ سے مانگا. آج میرا بھائی ماں باپ کا فرما بنتا ہے. اچھا اس آواز نہیں آ رہی. حضرت عمر ابن خطاب کو ہدیہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ہدیہ کیا. جب حضرت عمر کو ہدیہ کیا تو پھر تو کام بڑا تیز ہو جاتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے کام. حضرت عمر کو ہدیہ کیا کہ امیر المومنین نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں، نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں. اگر نہیں مانتا تو پھر کوڑے پہ ہاتھ فرمائیں. پھر کوڑا تو پھر عمر ابن خطاب کا کوڑا تو پھر. اور بتائیں کہا پچھلے سال حاضری دی سورت اخلاص کی جمعراتوں کی، اور نقش لگایا سورت اخلاص کا تعویذ لگایا. اللہ پاک کا نظام کہ اللہ نے ساری مصیبتیں، پریشانیاں دور کر دی. 2 نفل پڑھتا ہوں جب بھی کہتے ہیں مجھے میرے پاس مصیبت آتی ہے. پہلی رکعت میں سورت قل هو اللہ کے بعد سورت فاتحہ کے بعد سورت اخلاص کتنی بار؟ 3 بار. دوسری رکعت میں بھی 3 بار. پھر بعد میں کہتے ہیں سورت یاسین پڑھتا ہوں، کام ہو جاتا ہے. انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص میں ہے کیا، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کی طاقت کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورت اخلاص کا اخلاص کیا ہے.
انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کی منزل کیا ہے، انہیں علم ہے کہ سورۃ اخلاص کے اندر جب مجمع بیٹھ کے پڑھتا ہے پھر اللہ کی ذات اس کی رحمت متوجہ کیسے ہوتی ہے، انہیں علم ہے۔ پھر وہ کام جو ہم زمین والوں سے نہیں منوا سکتے، آسمان والا پھر زمین والوں سے منوا کے دکھاتا ہے۔ دل کس کے قبضے میں؟ دل کس کے قبضے میں؟ سمجھ نہ آئے تو 27 سال میں نہ آئے، 1997 سے آپ تک سمجھ آ جائے تو ایک منٹ، ایک پل، ایک لمحے، ایک لہجے میں آ جائے، اسی کے قبضے میں دل ہے، وہ دلوں کا مالک ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے اور اس سے بڑی سعادت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ اللہ سے منوا لیتا، اس سے بڑی نعمت کیا؟ اس سے بڑی سعادت کیا؟ آپ بھی بتائیں کہ کیا ہم روزانہ 2 تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں؟ اچھا چلتے چلتے پڑھ لیں، کیا حرج ہے؟ اٹھتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں، بیکاری سائل محتاج بن کے پڑھیں، بڑی نعمت ہے، سعادت ہے۔ اگر چلتے پھرتے بھی پڑھ لیں اور جمعرات کی حاضری کے ساتھ اگر 2 تسبیح ہو گئی اس کی تاثیر ہی اور ہے۔ یہ تو آپ سال بھر کے لیے ایندھن لیتے ہیں، سال بھر کے لیے اپنا خرچ اکٹھا کرتے ہیں، جمعرات میں سارا سال ٹھاٹ سے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور سکون سے کھاتے ہیں، آرام اور راحت سے کھاتے ہیں۔ ایک اور چیز آپ کو دوں گا، حدیث میں آتا ہے، اس حدیث مبارکہ کو ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ اور تحفہ دے رہا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ، چنگاری، آگ جلائے نا آگ، اس میں سے ایسے ایک چھوٹی سی چنگاری اوپر جاتی اور بجھ جاتی ہے۔ 2018 آیا، پلکوں میں گزر گیا، 19 آیا اور ایک مہینہ بھی گزر گیا اور باقی 11 مہینے رہ گئے، اور اس میں سے بھی چند دن اوپر ہو گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وقت کی برکت، دنوں کی برکت، زندگی کی برکت اور لا علاج بیماریوں سے چھٹکارا، تو آج ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے وقت میں برکت ہو، سنیں غور سے، عمر صحت مند چاہتے ہیں، لمبی عمر چاہتے ہیں یا مختصر وقت میں برکت چاہتے ہیں؟ میں حیران ہوا، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کا مزاج تھا کہ جب خط ان کا مرید ان کو لکھتا تھا تو اسی خط کی بیک پہ مختصر سا جواب لکھ کے بھیج دیتے تھے۔ اب ذرا جواب سنیں، سوال جو مرشد آپ کی دعاؤں سے، اللہ کی رحمت اور توجہ سے میں روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ اس میں ذات کرتا ہوں، اللہ 1.25 لاکھ دفعہ نفی اسبات، 1.25 لاکھ دفعہ درود پاک، 1.25 لاکھ دفعہ استغفار، 10 پارے قرآن کے، 100 نفل، یہ معمولات۔ وہ پرائمری کے ٹیچر بھی تھے، مسجد میں 5 وقت کے امام بھی تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، مفتی تھے، لوگوں کو مسائل بھی بتاتے تھے، بال بچے بہت سارے تھے، ان کی روزی روزگار کے لیے محنت بھی کرتے تھے، اسکول میں وقت بھی دیتے تھے اور یہ معمولات بھی کرتے تھے۔ ایک عقل انسانی تو نہیں مانتی کہ یہ کیا ہے، لیکن رب جس کے وقت میں برکت دے دے، اللہ کے لیے کون سی دیر ہے؟ ہم تو اپنے وقت میں برکت ہی چھنوا بیٹھے، ہمارے وقت میں برکت ہی ختم، ہماری زندگی میں برکت ہی ختم، ہمارے لمحوں اور ساعتوں میں برکت ہی ختم ہو گئی، ہم تو برکت چھنوا بیٹھے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت، اس کے وقت میں برکت، اس کی صحت میں برکت، ہر وقت مریض ہے بیچارہ، ایک بیماری سے نکلا دوسری، دوسری سے نکلا تیسری، ایک روگ سے نکلا دوسری، دوسرے روگ سے نکلا تیسری، ہر پل کا روگی ہی روگی ہے، گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، کبھی حکیم کی دوائیں، کبھی ڈاکٹر کی دوائیں، کبھی ادھر کی دوائیں۔ صحت مند زندگی چاہتے ہیں، لا علاج بیماریوں سے نجات چاہتے ہیں، وقت اور صحت میں برکت چاہتے ہیں، زندگی اور لمحوں میں برکت چاہتے ہیں، تو اپنی نماز کی پہلی رکعت میں علم نشرح، دوسری رکعت میں علم تری کیف پڑھیں اور زندگی کا لطف اٹھائیں۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور نماز کی دوسری رکعت میں سورت علم تری کیف فیل، یہ پڑھیں اور اللہ کی قدرت اور رحمت دیکھیں اور اللہ کا فضل اور کرم دیکھیں اپنی نماز کی رکعتوں میں۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر نہیں، اگر انفرادی کوئی نماز ہے وہ سنت ہے، وہ خدا نہ خواستہ فرض قضا ہو گئے ہیں، جماعت چوک گئی ہے نہ چاہتے ہوئے، آپ کی کوئی بھی نماز ہے، سنتیں ہیں، آپ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل یہ پڑھیں، برکتوں کے اللہ دروازے کھولتا ہے اور رزق کی برکت ہوتی ہے، انوکھی برکت ہوتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرا 1 کروڑ ایسے بن جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، کروڑ ایسے بن جاتا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں ایسے بن جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا میں کہاں سے بن گیا۔ اللہ نے وہ برکت کے خزانے مجھے دیے ہیں۔ اللہ سے ایک چیز مانگا کریں، اللہ آج جو تو نے مجھے برکت کا ذرہ دیا ہے، اللہ میری نسلوں تک رکھنا، چھین نہ لینا۔ ہاں اللہ مجھے اگر تو نے برکت کا ذرہ دیا ہے، اللہ یہ مجھے نسلوں تک دینا، اللہ مجھ سے چھین نہ لینا۔ برکتوں کے دروازے اللہ کھلوا دے، لا علاج بیماریوں سے نجات دے دے، وقت میں برکت، زندگی میں برکت، سانسوں میں برکت، صحت میں برکت، دولت میں برکت، پیسے میں برکت، نسلوں میں برکت۔ برکت کبھی ختم نہیں ہوتی، کثرت ختم ہو جاتی ہے۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 7، 10، 11، اور بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1، کوئی 2۔ اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے کہ بکری میں برکت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بکری میں حلال ہے اور برکت ہے، اور کتے میں کثرت ہے اور حرام ہے۔ اللہ کتوں کو ختم کر کے دکھاتا ہے، اللہ حلال کو بڑھا کے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ پہلی رکعت میں سورت علم نشرح اور دوسری رکعت میں سورت فیل، کمال چیز ہے۔ رزق میں برکت اور صحت میں برکت۔ کتنے لوگ ہیں مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے جب سے پڑھنا شروع کیا لا علاج بیماریاں خود ہمیں چھوڑ جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر اور اتنی قوت ہے۔ پہلی رکعت میں علم نشرح اور دوسری رکعت میں علم تری کیف فیل، کیا کمال ہے اس میں، کیا تاثیر۔
मामूल बनाएंगे और इससे एक अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है। अगर मैं इसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, मेरे पास बेबहा वाकयात हैं। अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है, दिल की दुनिया आबाद होती है, मन की दुनिया आबाद होती है, जज्बों की दुनिया आबाद होती है और जिंदगी शाद होती है। अनोखी रूहानी दुनिया, अनोखा रूहानी राज शुरू होता है और इसके अंदर अल्लाह पाक इस बंदे को अपने खासाने खास में शामिल करता है। इस बंदे को एक तासीर मिलती है और एक तवज्जो मिलती है। फिर एक नहीं, मैंने कई मुहद्दिसीन अकाबिरीन उलमा की जिंदगियों के वाकयात में ये बात पढ़ी सुनी। कई बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी में मिलने गया तो मैंने उनसे कहा जी पहली रकअत में अगर अलम नशरा, दूसरी रकअत में अलम तरा कैफा पढ़ ली जाए, इसका कोई फायदा आपकी नजर से गुजरा? एक बहुत पुराने आलिम थे, दारुल उलूम कबीर वाला से फारिग थे, पुराने बाबा जी थे। बाबा जी वो मुझे एक दफा मिले, मुझसे अजीब बात कही। हमारे यहाँ कोट लखपत है लाहौर में, उसके आगे एक गांव में मैं गया। हमारे एक बाबा जी हैं अब्दुल मजीद साहब, कैंची के साथ, उनके घर गया, उनके साथ मिले बाबा जी मुझे। कहने जी वो मेरे मुर्शिद आ रहे हैं तो ये मिलने आए। पता चला तो मैंने ये बात छेड़ दी। मैंने कहा आपको कोई आज तक कोई इसका फायदा सुना? कहने लगे जब हमें सबक याद नहीं होता था और हम भूल जाते थे, हमारे उस्ताद कहते थे तुम नमाज में ये पढ़ा करो, नवाफिल में पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी में अलम तरा कैफा, और कहा हमें सबक याद हो जाता था और हम हर चीज पढ़ लेते थे। और इम्तिहान के दिनों में हम जब अच्छे नंबरों में पास होना चाहते थे, हम यही वजीफा पढ़ते थे। अच्छे नंबरों में हम पास अगर होना चाहते थे तो हम यही वजीफा पढ़ते थे कि पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा। ख्वाजा हसन निजामी थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मजार के गद्दी नशीन थे। आज से तकरीबन 70 साल पहले मजार के गद्दी नशीन थे। कलमकार भी थे, शायर भी थे, एक अच्छे इंसान, भले आदमी थे। वो अपने वाक़या सुनाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सो रहा था। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म से गोश्त खत्म हो गया, कई सालों का मुर्दा हूं और मेरी हड्डियां हैं, सिर्फ हड्डियां हैं। और इन हड्डियों के इर्द गिर्द कोई बंदा है आ गया, इर्द गिर्द बंदे आ गए, बहुत सारे अफराद आ गए और मुझे कोड़े से मार रहे हैं। मैं चीख रहा हूं और मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा। उन्होंने चंद बार कोड़े मारे ही थे, थोड़ी देर हुई, गूंज पैदा हुई और उस गूंज के अंदर एक लहरें थी जो आके उनको लगी और उनके हाथ से कोड़े गिर गए। फिर लगी वो खुद गिर गए, फिर लगी वो मिट्टी हो गए, फिर लगी वो गूंज आ रही है, करीब आ रही है और उनकी मिट्टी उड़ गई। और वो फिर लगी, वो सफा हस्ती से मिट गए। वो गूंज आके मुझे लगी, राहत का जरिया बन गई। जो कोड़ों की तकलीफ थी वो ठंडक और आके वो मेरे ऊपर छांव बन गई और मैं उसमें दब गया, मैं उसमें छुप गया। मैंने पूछा क्या था? कहा तेरे हासिद थे, तेरे दुश्मन थे, जादूगर थे, जालिम थे, तकलीफ देने वाले, तुझे मिटा देने वाले, तेरे साथ इंतकाम लेने वाले, तेरी खुशियों को खत्म करने वाले, तुझे गम के जहर का प्याला पिलाने वाले, तेरी राहत को छीनने वाले, तेरी जिंदगी को तल्ख बनाने वाले, तेरी खुशियों पे खुश न होने वाले, ये सारे के सारे वो जालिम थे। और कहा ये क्या था? कहा किसी बेचैन की दुआ आई थी, तेरा काम कर गई।